میں نے جو ایک چیز نوٹ کی آج میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ جو انتخابی نشان ہے وہ شاہین مانگا ہے، آپ کہہ رہے ہیں عقاب۔ اس میں کچھ فرق ہے، ہم کون سا شعر پڑھیں کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یہ پڑھیں یا وہ جو ہے کہ جی یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب؟ یا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آپ دانا، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زادانہ، چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ وہ انشاءاللہ شاہین کہہ لو عقاب کہہ لو، وہ ایک ہی چیز ہے، میں بھی وہی کہنا چاہتا تھا۔ تو شاہین انشاءاللہ ہمیں انتخابی ملے گا، اور شاہینوں کی طرح ہم ایک ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اعلیٰ ظرفی کا ایٹیٹیوڈ رکھ کے نرگسیت کا شکار نہیں ہوں گے، مفت کی آکڑ کا شکار نہیں ہوں گے، نیگیٹو پرسنالٹیز کا شکار نہیں ہوگی ہماری لیڈرشپ، نہ ہی ہماری پالیسیز۔ ہم باہمی کوارڈینیشن کے ساتھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پاکستان کی عدالتیں، ادارے، پاکستان کی جناب جتنے اور سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو اس موجودہ چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہم اپنا پورا کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فیاض بھائی، ظاہر ہے پارٹی جو ہے اس کا سٹرکچر بڑا ضروری ہوتا ہے اور تنظیم سازی بہت اہم ہوتی ہے۔ الیکشن کا گو کہ مہینہ تو بتا دیا گیا ہے، ابھی اس کی تاریخ آنا باقی ہے، لیکن ہے ظاہر ہے جنوری کا آخری جو ہفتہ ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ تو تنظیم سازی جو ہے اس کا آغاز کب سے ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو جلسہ آپ کرنے جا رہے ہیں 13 تاریخ کو غالباً جھنگ میں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہاں پر جھنگ کو چننا؟ نہیں، بس وہاں پہ پارٹی کی لیڈرشپ نے طے کیا، وہاں کے مقامی جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں، یہ جلسے جلوس جو ہے نا، یہ کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی ورتھ کو چیک کرنے کے لیے۔ اچھا، میں پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1993 کے اندر قاضی حسین احمد صاحب نے اسلامک فرنٹ بنایا تھا، اور پاکستان کی تاریخ کے ہر شہر کے اندر جو سب سے بڑے جلسے کیے تھے وہ قاضی حسین احمد صاحب، اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے انہیں، ان کی قیادت پہ اسلامک فرنٹ نے جنہ کیے تھے، لیکن سیٹیں 2 آئی تھیں، ایک کراچی کی اور ایک چترال کی، 2 سیٹیں ملی تھی قومی اسمبلی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی یارڈ سٹک نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اس مہینے آج سے تنظیم سازی کا پورا پروسیس سٹارٹ ہوگا، مہینہ 1.5-2 کے اندر تنظیم سازی ہو جائے گی۔ اور الیکشن، میں ذاتی اپنی رائے بتاؤں، ذاتی الیکشن ابھی مجھے نہیں نظر آ رہے دور دور تک جو نا۔ اچھا، یہ ابھی مجھے تو الیکشن ابھی بہت دور ہے جو نا، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ باقی اگر یہ آپ کے خدشات ہیں یا آپ کی خواہش ہے کہ نہ ہو؟ خواہش نہیں ہے، پر یہ حالات و واقعات، نظائر اور کرائن، سرکمسٹانسز، وہ دیکھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی بہت دور ہے۔ نہیں، کس چیز سے آپ کو زیادہ خدشہ ہے؟ کس چیز سے آپ کو خدشہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے تو اب کہہ دیا نا کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، اور آئینی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہوئے تو مارچ کے پہلے 3-4 دنوں میں شاید ہو جائے، اگر ہوئے تو۔ اچھا، تو یہ تو زیادہ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا داؤ پہ لگی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو اس اکانومی کو سنوارنے کی بات کرنی ہے۔ میری ذاتی رائے میں اس وقت پاکستان میں الیکشن ہو جاتا ہے، نون لیگ جیتی ہے تو پی ٹی آئی نے نہیں ماننا، پی ٹی آئی جیتی ہے تو نون لیگ نے نہیں ماننا، آئی پی پی جیتی ہے تو پیپلز پارٹی نے نہیں ماننا۔ ایک عجیب و غریب پولرائزیشن پاکستان کی پولیٹیکل سرفیس پہ اتنی شدید ہوئی ہے۔ اس میں آپ نے اس طرح کا ڈوبا ہوا پاکستان، اکنامکلی ڈوبا ہوا پاکستان آپ حوالے کسی کے کریں گے تو پچھلے جو ہم 5-6 ٹینیور جو 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 3 سال تو ہر حکومت اپنی ناکامی اور نااہلی پچھلے حکمرانوں کو کوس کے کہ یار انہوں نے خالی خزانہ دیا، انہوں نے دیوالیہ خزانہ دیا، انہوں نے دیوالیہ ملک دیا، تو اسی جناب آپ کا دادی بیڑے اور ماسی بیڑے میں گزر جاتا ہے ان کا۔ اب جبکہ میں سمجھتا ہوں ان حالات میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے جو جناب $50 ارب کا سعودی حکومت اور پھر خلیجی جناب حکومتوں کے ساتھ جو معاملات طے کیے ہیں پاکستان کی زراعت، صنعت، تجارت اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، پہلے پوری توجہ پاکستان کو سٹیبل کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کی سٹیبلٹی کے بعد پھر الیکشن کراؤ تاکہ جس کی بھی حکومت آئے وہ رونا نہ روئے کہ ہمیں جناب لوٹا اور ٹوٹا ہوا ملک ملا۔ ان سے پھر پہلے دن سے پرفارمنس مانگی جائے، ان سے پھر پہلے دن سے پوچھا جائے کہ ہاں جی بتاؤ زراعت کتنی ترقی کر رہی ہے، صنعت کتنی ترقی کر رہی ہے، تجارت کتنی ترقی کر رہی ہے، پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ کا
جو خسارہ ہے وہ کتنا کم ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر غربت کتنی کم ہو رہی ہے، ڈالر کس طرح کنٹرول ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں کس طریقے سے مستحکم ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں پہلے دن سے وہ جواب دہ ہو. یہاں تو 3 سال رونا روتا ہے وزیر اعظم، جو 2 نمبری چکر بازی کرتی ہے حکومت پہلے 3 سال، وہ پچھلی حکومت کے کھاتے پہ ڈال کے کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر اگر آپ الیکشن کرا کے کسی کو بھی حکومت دیں گے تو وہ یہ حالات بنیں گے. وہ